بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج ہم جو ہے وہ استصحاب کی دلائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ گزشتہ اسباق میں استصحاب کی تعریف ہو گئی، استصحاب کی انواع و اقسام کی طرف اشارہ ہوا، اور آج استصحاب کی ادلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں ادلۃ الاستصحاب استدل علی حجیتہ بامور، استصحاب کی حجیت پر کچھ دلائل کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے۔ اب ان دلائل میں سے ایک جو دلیل ہے منہا، ان میں سے ایک جو ہے استقرار سیرت العقلاء علی الاخذ بالحالۃ السابقۃ ما لم یثبت خلافها۔ اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل سیرہ عقلاء، یعنی جتنے بھی دنیا میں عقلاء یعنی انسان عاقل موجود ہیں، ان سب کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی بات پر مستقر ہے کہ وہ اپنے کاموں میں جو ان کی حالت سابقہ ہے ان کو ہی لیتے ہیں۔ جس طرح یہاں انہوں نے مثال بھی جو ذکر کی ہے، مثلا جو لوگ اپنے شہروں سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر جب واپس آتے ہیں تو احتمال ہوتا ہے ان کو کہ ان کا گھر جو ہے وہ یا ان کا شہر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو، لیکن وہ اس کی اپنی جو حالت سابقہ ہے گھروں کی، بازاروں کی، مثلا بازار میں جو جاتے ہیں پھر جب شام کو واپس آتے ہیں، یا اسی طرح صبح جب دکانوں کے لیے جاتے ہیں مثلا، تو اسی بنا پر جو ہے کہ بھئی ان کے جو دکان ہے وہ اپنی اصلی حالت میں جو حالت سابقہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقلاء کی جو سیرت ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ وہ ان اپنے کاموں کی جو حالت سابقہ ہے اسی کو ہی معتبر قرار دیتے ہیں، اور استصحاب میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز کی جو حالت سابقہ ہے اس کو ہی معتبر قرار دیا جاتا ہے، اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اور سیرہ عقلاء جو ہے وہ حجت ہے، جس طرح علم اصول میں بھی ثابت ہے یہ بات کہ سیرہ عقلاء جو ہے وہ حجت ہے، کیونکہ شارع نے بھی اس کی تائید کی ہوئی ہے، اور جب تک جہاں اس طرح نے کہا ما لم یثبت خلافها، جب تک اس کا خلاف ثابت نہیں، مثلا اگر شارع نے کہا ہے کہ یہ جو عقلاء کی سیرت ہے اس کو میں قبول نہیں کرتا تو وہ پھر سیرہ عقلاء جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ سیرہ عقلاء جو اس بات پر قائم ہے کہ حالت سابقہ کو لیا جاتا ہے، یہ ایک دلیل ہے جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو۔ اور استصحاب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کے خلاف شارع نے کوئی دوسری سیرت ہمیں نہیں بتائی، تو لہذا ہم عقلاء کی سیرت کو ہی لیں گے۔ صاحب کتاب اس دلیل پر اشکال کرتے کہتے ہیں وفی ذالک نظر، یعنی یہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ عقلاء حالت سابقہ پر عمل کرتے ہیں اپنے کاموں میں، اور یہ سیرہ عقلاء دلیل ہے، یہ اس میں ہمیں جو ہے وہ اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ عقلاء جو ہے ان کی سیرت یہی جو آپ نے مثالیں دی ہیں، لیکن وہ اس حالت سابقہ کی وجہ سے، اس حالت سابقہ کی وجہ سے عمل نہیں کرتے، بلکہ جس طرح یہاں ذکر کریں گے وہ ایک حالت ظنیہ ہے، ظن کی وجہ سے جو ہے وہ عمل کرتے، اور شروع میں ذکر ہو چکا ہے کہ ظن اگر خاص ہو تو وہ حجت ہے۔ تو لہذا اس پر اشکال کرتے فرماتے ہیں کہ لِأَنَّا نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا وَمِنْ غَيْرِنَا، کہتے ہیں ہم بھی اپنے اندر نفسوں میں اس بات کو پاتے ہیں اور دوسرے کے نفسوں میں بھی یہ چیز ہے، کیونکہ ہم بھی عاقل ہیں، ہم جانتے ہیں
کہ ان الاخذ بالحالت السابقۃ فی الامور الخارجیہ، یہ جو اوکلا حالت سابقہ کو لیتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں امور خارجیہ میں، جو بھی امور خارجیہ جس طرح یہاں نیچے مثال بھی دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ لیس لاجل استصحابھا، یہ ان کا عمل کرنا اس استصحاب کو جاری کرنے کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ استصحاب کی حجیت اس سیر اوکلا سے ثابت ہوتی ہے، بلکہ بل للظن ببقائها، بلکہ وہ اس حالت سابقہ کو اس کے لیے چونکہ ان کے پاس اس کے بقا کا ظن ہوتا ہے. دیکھیں جب ظن ہوتا ہے تو پھر یہ استصحاب نہیں ہوگا، استصحاب وہاں ہوتا ہے جہاں حالت شک ہو، تو لہذا کہتے ہیں یہ ظن ببقاء، یعنی حالت ظنیہ کی وجہ سے وہ عمل کرتے ہیں، یہاں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ امور خارجیہ کی مثال مثلا کہتے ہیں مثل القصد الی البلدان المعہودہ، اپنے شہروں کا جو وہ قصد کرتے ہیں اس کی طرف ہی واپس جاتے ہیں، والاسواق المشہودہ، جو بازاریں ہیں جن کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے اس کی طرف جاتے ہیں، وإلی التجار فی مطارجہم وحوانیتہم السابقہ، اسی طرح جو تاجر اور کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی تجارت کی طرف جاتے ہیں یا اپنی دکانوں کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہے وہ دکانیں خراب ہو گئی ہوں یا دکانوں میں کوئی مشکل آ گئی ہو، لیکن وہ اس کی حالت سابقہ جو دکانوں کی ہے کہ بھئی ٹھیک ہم چھوڑ کے گئے تھے، انشاءاللہ اسی اپنی حالت میں ہوں گے. تو اس سب کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کل ذالک للظن الاطمینان ببقائها علی حالها، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو حالت ظنی جو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ اپنی حالت پہ باقی ہوں گے اس وجہ سے، تو لہذا استصحاب کی وجہ سے وہ نہیں ہے بلکہ ایک حالت ظنی کی وجہ سے ہے. یہ اشکال تھا صاحب کتاب کا، اور اسی کو اور ادامہ دیتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فلو حصل ظن بانتقال تلك الحال وبخلاف مقتضى الاستصحاب، کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گمان ہو جائے کہ وہ حالت جو پہلے تھی وہ منتقل ہو چکی ہے، وبخلاف مقتضى الاستصحاب، یعنی جو استصحاب کے مقتضا کے خلاف حالت ہو گئی، مثلا جس طرح فرض کریں انسان کو گمان ہو جائے کہ میری دکان جو ہے ممکن ہے جل گئی ہو، اب حالت سابقہ یہ تھی کہ ٹھیک چھوڑ کے آیا تھا، تو اس استصحاب کے مقتضا کے برخلاف یہ احتمال ہو کہ مثلا جل گئی ہو، تو عمل بالظن دونہ، تو وہ پھر ظن پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ اس حالت سابقہ یا جو استصحاب کی. تو یہاں سے بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو عقلاء عمل کرتے ہیں اس اپنی حالت ظنیہ کی وجہ سے کرتے ہیں. بس یہاں تک اشکال یہ صاحب کتاب کا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے کہا تھا سیرہ عقلاء قائم ہے اور وہ استصحاب کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، نہ، یہ حالت ظن ببقاء کی وجہ سے عمل کرتے ہیں. اور اسی کے لیے صاحب کتاب جو ہے ایک مثال دیتے ہیں کہ نعم ربما تؤخذ الحالۃ السابقۃ لرجاء حصول المطلوب ولو مع الظن بعدم الحصول. کہتے ہیں اگر کچھ موارد میں اگر حالت سابقہ پر عمل کیا جاتا ہے تو وہ بھی استصحاب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس مطلوب کو حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، یا ایک قسم کا کہا جاتا ہے احتیاط کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی حالت سابقہ پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ استصحاب کی وجہ سے پھر بھی عمل نہیں کیا جاتا. یعنی نعم ربما تؤخذ الحالۃ السابقہ، تو اگر حالت سابقہ کو لیا جاتا ہے تو وہ استصحاب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ لرجاء حصول المطلوب، بلکہ مطلوب کے حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے. ولو مع الظن بعدم الحصول، ولو انسان کو گمان ہو کہ مجھے یہ حاصل نہ ہوگی لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا احتمال ہو کہ شاید مل جائے تو پھر بھی اس رجاء مطلوب کی وجہ سے جو ہے وہ انسان اس پر عمل کرتا ہے. مثال جس طرح مثل من اراد شراء دواء
مثلا کسی کو ایک دوائی لینی ہے اور وہ بہت ہی جو ہے وہ کامیاب دوائی ہے، کہیں نہیں مل رہی، اگر اس کو تھوڑا بھی احتمال ہو کہ شاید فلاں میڈیکل اسٹور سے مل جائے گی تو وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ او تحصیل ماء عزیز الوجود، یا کوئی ایک ایسا پانی جو بہت ہی قیمتی ہو، کہیں نہیں مل رہا اور اس کو پتہ ہو کہ فلاں شہر میں جاؤں گا تو یہ مل جائے گا، تو وہ جو ہے وہاں پر عمل کرتے ہیں، اس حالت سابقہ کو ہی لیتے ہیں کہ مثلا فرض کریں یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے فلاں جگہ جو ہے وہ یہ دیکھا تھا، یہ دیکھی تھی دوائی مثلا فلاں اسٹور پر تھی، اب بھی شاید ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں حالت سابقہ کو لیتے ہیں۔ یا فلاں شہر میں نے یہ پہلے پانی دیکھا تھا، اب شاید ہوگا نہیں ہوگا، تو اسی حالت سابقہ کو اس مطلوب کو حاصل کرنے کی امید کی خاطر عمل کرتے ہیں۔ بس یہاں پر بھی اگر حالت سابقہ پر عمل کیا جا رہا ہے استصحاب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مطلوب کے حاصل ہونے کی امید کی وجہ سے، کہ فَإِنَّهُ يُقْصَدُ فِي فَحْصِهِ أَنْهُمَا، کہ اگر اس دوا کو خرید کرنے کے لیے یا وہ پانی جو ایک قیمتی ہے اس کو جستجو کا جو قصد کیا جاتا ہے، حتی الامکنۃ الموہوم وجودہما فیہا، حتیٰ وہاں بھی اس کو ڈھونڈا جاتا ہے جہاں تھوڑا ذرا برابر بھی احتمال ہو کہ شاید یہ دوا وہاں مل جائے گی، شاید یہ پانی وہاں سے مل جائے گا۔ التی کان یعہد سابقا حصولہما فیہا، یعنی ایسے موارد جہاں ان کے ملنے کا، حاصل ہونے کا پہلے اندیشہ تھا، یعنی مثلا پہلے اس شہر میں وہ پانی تھا یا پہلے اس میڈیکل اسٹور میں وہ دوائی تھی، اب کافی عرصہ گزر گیا ہے، شاید اب ہو، تو کہتے ہیں وہاں پھر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کرنا لا للاستصحاب، استصحاب کی وجہ سے نہیں ہے، بل رجاء حصول، بلکہ وہ امید ہے کہ شاید حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی حالت سابقہ کو اگر لے رہے ہیں تو استصحاب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وَلَوْ لِاحْتِمَالٍ وَهْمِيٍّ، یعنی یہ کام کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ تھوڑا سا احتمال ہو تب بھی وہاں جاتے، لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ احتمال مَضَرَّةٍ بَلْ ظَنُّهَا، کیونکہ اگر یہ جستجو کرنا چھوڑ دیں گے تو اس میں احتمال ہے کہ دوائی نہیں ملے گی، انسان کی جان جا سکتی ہے، بلکہ گمان بھی یہی ہے کہ انسان کی جان جب خطرے میں ہوتی ہے تو وہ اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے یہ حالت سابقہ کو اخذ کیا جاتا ہے، استصحاب کی وجہ سے نہیں۔ اور اسی طریقے سے اور مثال دیتے ہیں صاحب کتاب اسی بارے میں، وَنَرَى الْعُقَلَاءَ أَيْضًا فِي الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ، کہتے ہیں بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں، بڑے بزرگ جو مہم ہوتے ہیں، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عقلاء احتیاط کو جو ہے وہ لیتے ہیں، کہ یترکون العمل علی طبق الحالت السابقہ، یعنی جو حالت سابقہ ہوتی ہے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ولو کان موافقا للظن، ولو وہ ان کے گمان کے موافق ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی حالت سابقہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ان کو تھوڑا احتمال ہوتا ہے کہ خطرہ جو ہے یہاں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح یہاں مثال دیتے ہیں، مثلا الرجل لا يرسل اموالہ التجاری لتاجر فی بلاد بعیدۃ اذا احتمل موتہ ولو احتمالا ضعیفا، کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ اپنے کاروباری مال کو جو ہے وہ نہیں بھیجے گا ایک ایسے تاجر کے پاس جو ایک دور دراز کشور میں رہتا ہے، جب اس کو یہ احتمال ہو کہ بھئی فلاں تاجر مر گیا، اب یہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بھیجوں گا تو سارا ضائع ہو جائے گا، چونکہ جس کے پاس میں بھیجتا تھا، اب یہ تھوڑا احتمال بھی دے رہا ہے کہ شاید وہ مر گیا ہو تو یہ اپنا مال نہیں بھیجے گا۔ اگر استصحاب کو لیتا تو پھر تو اس کو بھیجنا چاہیے تھا کہ بھئی پہلے تو وہ زندہ تھا، اب بھی انشاءاللہ زندہ ہوگا، میں اپنا مال بھیج دوں۔ کہتے نہیں، اس طرح نہیں کرتے، حالت سابقہ پر عمل نہیں کرتے۔ تو لہذا یہاں استصحاب کو جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ احتیاط کرتے ہیں۔ اذا احتمل موت ولو احتمالا ضعیفا اذا خاف نہب اموالہ، جب اس کو خوف ہو کہ اس کا مال جو ہے وہ پورا ڈوب جائے گا، پورا چلا جائے گا، چوری ہو جائے گا۔ لو صادف موت ذلک التاجر،
یعنی جب اس کو خوف ہوگا کہ اگر وہ تاجر جو ہے شاید مر گیا واقعاً میں تو اس کا پورا مال جو ہے ڈوب جائے گا، تو اس مسئلے کی وجہ سے یہ اپنا جو کاروباری مال ہے وہ نہیں بیچتا۔ تو لہذا یہاں سے بھی پتہ یہی چل رہا ہے کہ حالت سابقہ کو یہاں اس پر عمل نہیں کرتے، استصحاب کہاں ہو جاتے یہاں پر۔ وَمِنْ هَذَا كُلِّهِ، پس یہ جو ہم نے پورے مثالیں دی ہیں، نعرفو، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان عملہم ھذا، یہ جو عقلاء عمل کرتے ہیں، یا جو پہلی مثالیں دی بھی ہیں کہ اگر حالت سابقہ کو لیتے بھی ہیں تو لیس منوطاً بالاستصحاب، یہ سب کچھ استصحاب کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ استصحاب پر عمل کرتے ہیں لہذا استصحاب حجت ہے اور سیرہ جو ہے وہ عقلاء اس پر دلیل ہے، نہ، بلکہ وہ اگر عمل کرتے بھی ہیں تو وہ ظن ببقاء یا حالت ظنیہ ایک ہوتی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو دلیل پیش کی گئی تھی بنائے عقلاء کی، اس کو صاحب کتاب جو ہے وہ قبول نہیں فرماتے۔ اور آخر میں اس کی طرف اور اشارہ بھی فرماتے ہیں، وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں کیا سبب ہے کہ امور خارجیہ میں جو ہے وہ استصحاب جو ہے وہ حجت نہیں ہے یا استصحاب پر عقلاء عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں اس لیے کہ ان الامور الخارجیت ہے، کیونکہ جو بھی امور خارجیہ ہوتے ہیں جو معمولاً لوگ جو ہے ان سے سروکار ہے ان کا، لا یراد بہا الا صلب الواقع، کہتے ہیں امور خارجیہ میں جو مطلوب ہوتا ہے وہ خود حقیقت ہوتی ہے، جو واقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لہذا استصحاب تو حقیقی چیز کو نہیں بتاتا، وہ تو حکم ظاہری بتاتا ہے، کیونکہ یہ استصحاب حالت شک میں آتا ہے، اور حالت شک میں جو بھی احکامات ہوتے ہیں وہ حکم ظاہری کہلاتے ہیں، حکم واقعی نہیں کہلاتے۔ تو کہتے ہیں فلا تفید اذن فیہا الاحکام الظاہریہ والعذریہ، لہذا ایسے امور خارجیہ میں جہاں واقع مطلوب ہوتا ہے تو احکام ظاہریہ یا جو احکام عذریہ ہوتے ہیں وہ تو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ امور خارجیہ میں مطلوب صرف تکلیف کو برطرف نہیں کرنا ہوتا بلکہ واقع تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور استصحاب کیا کرتا ہے؟ وَالْإِسْتِصْحَابُ إِنَّمَا يُثْبِتُ حُكْمًا ظَاهِرِيًا، کیونکہ استصحاب ایک اصل عملی ہے، وہ حالت شک میں جاری ہوتی ہے، اور وہ حالت شک میں جو احکامات ثابت ہوتے ہیں جس طرح براءت ہے، جس طرح احتیاط ہے، یہ سارے جو ہے وہ حکم ظاہری کو ثابت کرتے ہیں۔ تو استصحاب بھی جو ثابت کرتا ہے انسان کے لیے حکم ظاہری ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی حالت سابقہ پر عمل کیا جائے، یعنی حکم ظاہری شک میں یہی ہے کہ تم جو ہے حالت سابقہ پر عمل کرو۔ وَلَا يُثْبِتُ صُلْبَ الْوَاقِعِ، جو واقع ہے، جو حقیقت ہے، اس کو جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کرتے، تو لہٰذا امور خارجیہ میں واقع تک پہنچنا ہوتا ہے، اور استصحاب جو ہے وہ حکم واقعی کو ثابت نہیں کرتا، بس اس لیے جو ہے یہ استصحاب امور خارجیہ میں سیرہ عقلاء کے ذریعے جو ہے وہ ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد جو ہے سیرہ عقلاء کو رد کرنے کے بعد ایک دوسری دلیل جو ہے وہ اجماع کے ذریعے دیں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں اگلے سبق میں جو ہے مفصل اس کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔